السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ محمد ابو راشد صاحب ہیں جو کہ احد کے مقام پہ ہم کھڑے ہیں، تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ احد کی غزوہ احد کہتے ہیں اس کو، اچھا، جو 3 ہجری میں جی جی پیش آیا تھا۔ جنگ بدر 2 ہجری میں آیا تھا، اور اس کے نیکسٹ ایئر احد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینے میں رہ کے دفاع کیا جائے تو ہم آسانی سے ان کو اسپا کر سکتے ہیں، لیکن بعض صحابہ کا یہ رائے تھا کہ ہمیں باہر لڑنے کا موقع نہیں ملا بدر میں، تو لہٰذا ہم باہر نکل کے اپنی شجاعت دکھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، زرہ وغیرہ پہن کے آپ آ گئے۔ آپ نے یہ جو احد کی پہاڑی دکھ رہی ہے، اس کے دامن میں اسلامی لشکر کو لا کر کے 300 منافقین یہاں سے لوٹ گئے، پکڑ میں آ گئے، لیکن 700 جو تھے مسلمان پکے وہ ڈٹ گئے۔ تو آپ نے یہ پہاڑی کے دامن کو چوز کیا، اور یہ دوسری پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کر دیا۔ یہ آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے لاشوں کو چیل کوے بھی کھا رہے ہیں تو یہ اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو کفار آئے تو اس سمت سے مکے سے اس درمیان سے آئے، تو ادھر سے تیر اندازوں نے بوچھار کر دی ان کو، ادھر سے اسلامی لشکر بڑھ کے دونوں طرف سے پس گئے۔ تو افراتفری کے عالم میں وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے اپنا مورچہ ادھر سے چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کے لیڈر بول رہے تھے کہ مت جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک ہم نہ بلائیں تم وہیں رہو۔ تو باقی سب لوگ مال غنیمت کے لیے آ گئے، 10 غالباً رہ گئے، 10 کے قریب، 50 کہاں اور 10 کہاں۔ تو جب یہ ایسے پلٹ کے مکہ کی سمت جا رہے تھے، تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جہاں سے ہمیں تیر اندازی ہو رہی تھی وہ پہاڑی پر چند لوگ باقی ہیں۔ تو انہوں نے گھوڑے کو اس پہاڑی پر چڑھاتے ہوئے اور ان سارے تیر اندازوں کو شہید کر دیا، جو 10 بچے تھے، اور درمیان میں جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے سب کو رونتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حضرت حمزہ پر کو پیٹھ کے پیچھے سے بھالا مار کے شہید کر دیا، جو سید شہداء ہے، جو جن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور مصعب بن عمیر جن کو مدینہ بھیجا گیا تھا تعلیم کے لیے، کہ جب بیت العقبہ ہوا تھا وہاں مکے میں حج کے موقع پر 8 مدینہ کے لوگ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائے، ہم ایمان لیتے ہیں آپ پہ، آپ ہمارے تعلیم کے لیے کسی کو ساتھ میں بھیج دیجیے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، جو نیکسٹ ایئر لے کے گئے، تو 72 صحابہ کو لے کے یہاں سے مسلمان کر کے لے کے گئے نیکسٹ ٹائم حج میں۔ تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ بھی اس بیٹل میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو کفار سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا نرم یعنی مضبوط ہو گیا تھا، کفار پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اٹیک کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو جو ساتھی تھے جس میں آپ بتاتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو ان کے حصار میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلوار کا ضرب لگا، تو کڑی جو تھی زرہ کی وہ دانتوں میں پھنس گئی تھا، کیا کہ مسوڑے کاٹ کے۔ تو آپ اس سے خون کا فوارہ جب چلا تو آپ بے ہوش ہو کے وہاں گر گئے ایک کھڈے میں۔ تو باقی صحابہ جو گھیرے ہوئے تھے انہوں نے بھگایا۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو ان کو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو خوشی مناتے ہوئے چلے گئے۔
ہاں تو اس طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.